کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اس پورے جسم کے اندر صرف ایک چیز کے ساتھ ہے، یاد رکھیے، اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ جو ہے اس کے سر کے ساتھ نہیں، اس کی آنکھوں کے ساتھ نہیں، اس کے ہاتھوں کے ساتھ نہیں، اللہ کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل، جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس میں رب سونا اپنی تجلیات کو ظاہر فرماتا ہے، اور جب اللہ کی تجلیات دل پر پڑتی ہیں، کائنات کا وہ خوش نصیب ترین شخص ہے جس کے دل کی یہ طہارت اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں تجلیات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ میں اور آپ کسی گندے برتن میں کھانا اور پانی اور دودھ نہیں پیتے، نفاست پسند ہے، تو ہمارا رب کتنا نفاست پسند ہے۔ اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالی خود سراپائے طہارت ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پلید چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جس کا جتنا دل ستھرا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور یہ بات زمانے جاہلیت میں بھی اسی طرح تھی کہ وہ لوگ رجب کے مہینے کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر خانہ کعبہ کا دروازہ پورا رجب کھلا رکھتے تھے اور کہتے تھے رجب بیت اللہ ہے، اور یہ یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اور یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، لہذا جب جس وقت چاہے خانہ کعبہ میں داخل ہو، جس وقت چاہے خانہ کعبہ سے باہر نکلے۔ پہلے ہفتے کے بعد دروازہ کھلتا ہے خانہ کعبہ کا، اور اس ماہ مبارک میں پورا مہینہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رجب دل کی اصلاح کا مہینہ ہے، شعبان روح کی اصلاح کا مہینہ ہے، اور رمضان جسم کی اصلاح کا مہینہ۔ جب آپ کم کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، جسم صحیح ہو جائے گا۔ جب آپ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنائیں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، اور جب اس مہینے میں آپ رات کو اٹھ کے 5 نمازیں پوری کریں دن کو، اور رات کو کسی ایک لمحے میں اس کی یاد کے لیے اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں گے، تو آپ کے دل کو وہ زندہ کر دے گا۔ فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 3 اکٹھے اور 1 رجب۔ یہ حرمت کا کیا مطلب ہے، اور ان مہینوں کو حرمت والے کیوں بنایا، کسی اور مہینے کو حرمت والا کیوں نہیں بنایا؟ اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کعبہ بندوں کے لیے بنایا، اور اللہ کی مراد یہ ہے، منشا خداوندی یہ ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کے خانہ کعبے کی طرف آئیں، اور جب وہ خانہ کعبے کی طرف آئیں انہیں رستے میں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اس لیے ذیقعد، ذی الحج اور محرم 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، تاکہ ان 3 مہینوں میں کوئی لڑائی نہ کرے، کوئی ڈاکو ڈکیتی نہ مارے،
کوئی چور قذاب جو ہے وہ مسافروں کو نہ لوٹے، اور وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ سارے جرائم چھوڑ دیتے تھے تاکہ آزادی کے ساتھ کعبہ شریف کو جانے والے جا سکیں اور واپس بھی آ سکیں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے آسانیاں خود رب کائنات پیدا کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے۔ اس نے 3 مہینوں کو ایک ساتھ حرمت والے قرار دیا اور فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 تو اکٹھے ہو گئے، تو یہ رجب الگ کیوں کیا؟ کہتے ہیں ان 3 مہینوں میں تم حج کرو، لیکن اگر کوئی عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو رجب میں جائے۔ میں نے مخلوق پر اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ رجب کے اندر بھی تم نے قتل و غارت گری نہیں کرنی، لوگوں کا رستہ نہیں کاٹنا، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ عمرہ کر سکیں۔ آج تو وہ حرمت کی وہ جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اگرچہ قرآن عزیز نے خود اس کو بیان کر دیا، فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں کوئی اپنی جان پر ظلم، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی اپنی جان پر ظلم، یہ جان پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ظلم یہ ہے کہ آپ کسی کا موبائل چھین لیں، جی، کسی کے پیسے چھین لیں، کسی سے اس کی ملکیت کی کوئی چیز قابو کر لیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اس جسم کو گناہ میں مبتلا کرے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیا مطلب کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو قیامت میں جب اللہ اس گناہ کی اس کو سزا دے گا تو اس جسم کو اذیت میں مبتلا کرے گا، اس جسم کو جہنم میں جلائے گا، تو گویا یہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم ہی وہ ہے جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے کا ظلم تو بندہ اس سے معافی مانگ لے گا، اس سے کیسے معافی مانگو گے؟ قرآن نے تو بڑی خوبصورت اور بڑی کلیئر بات کی ہے۔ قرآن کا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف ہمارے ساتھ بات کریں گے، تمہاری ٹانگیں بات کریں گے، تمہارے اعضائے بدن بات کریں گے۔ اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، باقی مہینوں میں بھی گناہ ہے، اس مہینے میں بھی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا گناہ جو ہے عام مہینوں کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حرمت والے قرار دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت کا معنی یہاں عزت ہے، حرمت کا معنی یہاں وقار ہے۔ جس طرح کوئی بندہ ماہ سیام کی عزت کرتا ہے، ماہ رمضان کی عزت کرتا ہے، ماہ شعبان کی عزت کرتا ہے، اسی طرح رجب کی عزت کرنی ہے کہ اس میں کوئی گناہ بندے سے سرزد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جو سفر معراج فرمایا، معراج کا مہینہ رجب اور اللہ کا مہینہ رجب، اللہ نے رجب میں رسول اللہ کو کیوں بلایا؟ کسی اور مہینے میں بھی تو معراج ہو سکتی تھی۔ اللہ نے رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں اپنے محبوب کو بلایا جو اللہ کا مہینہ تھا۔ اور پھر نبی کائنات امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں لامکان کی سیر کی ہے۔ لامکان کو، ایسی جگہ کو دیکھا ہے جہاں کوئی زیرو نہیں جا سکتا، کوئی زیرو۔ ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے لامکان۔ لامکان کیا چیز ہے؟ کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں، جگہ کا نام نہیں۔ ایک مکان ہے اور ایک لامکان ہے۔ مکان کا کیا مطلب ہے؟ مکان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دونوں جہتیں ہوتی ہیں۔ آپ حدود اربع نہیں لکھاتے؟ لکھاؤ جی، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے۔ یہ تو حدود اربع ہے، اور ایک ہے شش جہات، اوپر نیچے بھی کرے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ یہ ساری جگہیں یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ مکان ہے۔ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک مکان ہے، اس ہاتھ سے لے کر اس ہاتھ تک مکان ہے۔ اور جب آپ اس ہاتھ سے آگے ہر شے ختم کر دیں، یہاں سے یہاں تک تو مکان، اور اس سے آگے کوئی شے نہ ہو تو یہ لامکان ہے۔ تو رسول پاک وہاں پر تشریف لے گئے جہاں سے آگے کوئی شے۔ اور یہ جو آکسیجن میرے اللہ نے بنائی ہے، یہ اس کے اندر، مکان کے اندر بنائی ہے۔ زندگی کی ساری ضروریات اللہ نے مکان میں بنائی ہیں، لامکان میں نہیں بنائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہاں کی سیر کروائی جو لامکان ہے۔ کیا ہے؟ لامکان۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شے سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جس کے ساتھ آپ اللہ کو تعبیر کر سکیں کہ اللہ ایسا ہے۔ ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کی مثل آپ اس کو قرار دیں، کیونکہ کائنات میں اس نے اپنی مثل بنائی نہیں۔ اب پھر کیا ہے اللہ؟ بولے اللہ۔ نہیں اس طرح نہیں، نہیں ایسا نہیں۔ روٹی کھا دی ہے نا، یہ روٹی اودی سی جڑی کھا ہے نا، کسی روٹی سی؟ اللہ دی روٹی کھا کے سارا دن وہ نافرمانی کر کے شام نو وہ روٹی بندہ کھائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ صبح سے شام تک اس کی مخالفت، اور شام کو اسی کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا۔ کنو حال سننا ہوا دل دا، سمجھ تو آئے نا آپ کو کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بولے اللہ۔ او میرے بھائی، کسی آج کل تو اٹامک انرجی والوں نے یہ کام آسان کر دی ہے نا۔ یہ جو ایکس رے ہیں، یہ جو شعاعیں ہیں جو آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتی، تو یہ تو بندوں نے بنائی ہے جو نظر نہیں آتی، تو وہ جو خود خالق ہے، خالق ارض و سما ہے، اللہ اللہ۔ یعنی وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل میں تمہاری شارک سے بھی ذرا تمہارے، یعنی اتنا قریب ہے، پھر بھی نظر، پھر بھی وہ کسی شے کے مشابہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بڑی مزیدار آیت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا۔ وہ کائنات سے چھپ سکتا ہے، کائنات اس سے چھپ سکتی لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدرِكُ الابصار وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ کائنات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ساری کائنات کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ جو اس کو دیکھنے والا معاملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جمہور صحابہ، جمہور سے یعنی صحابہ کی بڑی جماعت، صحابہ کی اکثریت نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا، خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اس یہودی نے جو حضرت حماد سے سوال کیا تھا، وہ جو 4 سوال تھے کہ بھئی اگر اللہ ہے تو وہ کدھر، اس کا منہ کدھر ہے، اللہ کا منہ کدھر ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ایک موم بتی لائی جائے، موم بتی لائی گئی، اس کو جلایا، آپ نے فرمایا اس کا بتاؤ منہ کدھر؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے، اس کا تو منہ کدھر نہیں ہوتا، یہ تو ہر طرف ہی اس کا منہ ہے۔ فرمایا پھر اس کا منہ ہر طرف ہے تو جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کا منہ بھی ہر طرف ہے، وہ تو ہر طرف ہے، میری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی، کائنات کی ہر جہت میں میرا اللہ موجود ہے۔ اور اس اللہ نے اپنے نبی کو لامکان کی سیر عطا فرمائی۔ یعنی میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مسئلہ عام مجلسوں کا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ فلانی مجلس میں یہ بات ہوئی تھی۔ اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ جی آپ کو تو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، آپ کو پاک ہو کے، صاف ستھرا ہو کے جہاں بھی ہیں وہاں بیٹھ جائیں، وہیں پر اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ تعالی کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، اللہ تو موجود ہے، اس سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول پاک نے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور کے اندر 2 بندے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کو زیادہ جاننے والے ان دونوں بندوں میں کون تھے؟ رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ